السلام علیکم، ویلکم ٹو اندر ولاگ۔ ناظرین، آج کے اس ولاگ میں آپ لوگوں کے پاس بہت ہی ایک امپورٹنٹ انفارمیشن لے کے آیا ہوں۔ میں آپ لوگوں کو یہ بتاؤں گا کہ شینجن کنٹریز میں وہ ٹاپ 3 کنٹریز کون سے ہیں جو پاکستانیوں کو ویزا ایشو کر رہے ہیں، اور ان کی ریشو اس وقت 99% ہے۔ ناظرین، جیسے کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ میں ہمیشہ آپ لوگوں کو بتاتا ہوں ریشو سے ریلیٹڈ اور کون سی کنٹریز ہے جو پاکستانیوں کو ویزا دیتے ہیں۔ تو آج ایک دفعہ پھر سے میں آپ لوگوں کے لیے 3 ایسے کنٹریز لے کے آیا ہوں جو کہ پاکستانیوں کے لیے بڑے ان کا مہربان ہے اور آپ لوگوں کو ویزاز بھی ایشو کر رہے ہیں۔ جیسے کہ آپ لوگ بھی اگر سیریس ہے اس معاملے میں، تو آپ لوگ اگر اپنا بینک اسٹیٹمنٹ بنا چکے ہیں، بینک اسٹیٹمنٹ بنانے کا مطلب یہی ہے کہ 6 مہینہ پرانا ہو اور اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں نے اس پہ کام کیا ہو، ٹرانزیکشن کیے ہو، اور کلوزنگ اسٹیٹمنٹ بھی آپ کا ریڈی ہے۔ اگر یہ چیزیں آپ نے کی ہے تو پھر آپ ان کنٹریز کے لیے ایلیجیبل ہے۔ تو اگر آپ کے پاس یہ 3 چیزیں نہیں ہیں تو پھر آپ بالکل بھی اپلائی نہ کریں اور اپلائی کرنے کا سوچیں بھی نہ۔ 3 چیزوں سے مراد یہی ہے کہ اگر آپ کے پاس بینک اسٹیٹمنٹ ہو، اور اگر آپ کے پاس بزنس ہے، یا پھر آپ جاب کر رہے ہیں، یہ 3 چیزیں آپ کے پاس ضروری ہے۔ اور اس کے بعد جو چیزیں ہیں وہ پھر ایمبیسی کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے، آپ کے کنسلٹنٹ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے، یا آپ فارغ کنسلٹنسی سے کنسلٹنسی لیتے ہیں تو بھی اس کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ آپ کا کام کو کیسے اور کتنا سیریس لیتا ہے، اور کتنا آپ کے اوپر محنت کرتا ہے، اور آپ کے جو ڈاکومنٹیشن ہے اس کے اوپر آپ کو ہیلپ کرتا ہے۔ تو یہی چیز آپ لوگوں کو میں بتاؤں گا کہ وہ 3 کنٹریز کون سے ہیں جن کی ریشو اس وقت بہت اچھی جا رہی ہے۔ ناظرین، ان 3 کنٹریز میں سے سب سے پہلے نمبر اس وقت ہے وہ ہے اسپین۔ اسپین ایک واحد کنٹری ہے جس کا تعلق پاکستان کے ساتھ بہت اچھی ہے۔ تعلقات اچھی کیوں ہے؟ اس لیے ہے کہ یہاں پہ بہت زیادہ پاکستانی یہاں پہ رہ رہے ہیں۔ آپ کہہ سکتے ہو جیسے کہ یہاں پہ جو بارسلونا شہر ہے، اس کو آپ سمال پاکستان بھی کہہ سکتے ہیں، لٹل پاکستان بھی کہہ سکتے ہیں، کیونکہ یہاں پہ آپ جاؤ، سارے کاروبار میں، سارے بزنس میں پاکستانی گھسے ہوئے ہیں، ہر ڈپارٹمنٹ میں پاکستانی یہاں پہ ہے، اور پاکستانیوں کی آبادی اتنی زیادہ ہے کہ کبھی کبھار ان کو یہ لگتا ہے کہ ہم پاکستان میں آ گئے۔ آپ یورپ میں کسی بھی شہر میں جاؤ، آپ کو ایسا لگے گا کہ آپ واقعی میں ہی یورپ میں آ گئے ہو، لیکن آپ جب بارسلونا آئیں گے تو یہاں پہ آپ کو ایسا لگے گا کہ آپ پاکستان میں ہی ہے۔ کیوں پاکستان میں؟ کیونکہ آپ کو یہاں پہ بہت زیادہ پاکستانی ملیں گے، اور آپ کو انڈینز بھی یہاں پہ ملتے ہیں، اور انڈین کے ساتھ ساتھ آپ کو بنگلہ دیشی بھی ملیں گے۔ جس طرح آپ لوگ دبئی کا، اگر کوئی دبئی گیا ہے، دبئی کا سسٹم اس نے دیکھا ہے، بالکل وہی دبئی والا ماحول ہے، انڈینز بھی ہے، پاکستانی بھی ہے، لیکن ان کے تعلقات پاکستان کے ساتھ زیادہ اچھا ہے، کیونکہ پاکستانیوں کی ریپوٹیشن بہت اچھی ہے۔ یہ لوگ ڈسپلنز، رولز وغیرہ نہیں توڑتے۔ الگ بات ہے پاکستان میں انہوں نے تباہی مچائی ہوئی ہے، لیکن یہاں پہ بڑے سارے انسان بن گئے اور رولز کو فالو کرتے ہیں، اور اپنے قانونی جو چیزیں ہوتی ہیں ان کی خلاف ورزی نہیں کرتے ہیں۔ اور ناظرین، دوسرے نمبر پہ ہے وہ اٹلی۔ اٹلی نے آپ کو پتہ ہے کہ ہمیشہ پاکستان کے ساتھ تعلقات اچھے نہیں رہے ہیں، لیکن اس وقت انہوں نے پاکستان کے ساتھ تعلقات تھوڑا ٹھیک کیے ہوئے ہیں، اور پاکستانیوں کو جو پہلے لیگلائزیشن میں بھی بہت پرابلم آ رہی تھی، اسٹوڈنٹس ویزا کی بھی پرابلمز آ رہے تھے، یعنی اپوائنٹمنٹ ہی نہیں دے رہے تھے۔ اب انہوں نے ایک دفعہ پھر سے، جس طرح اسپین نے BLS کے تھرو ایک ایکسیس دیا ہوا ہے پاکستانیوں کو، اب اٹلی نے بھی اسی طرح BLS کے تھرو پاکستانیوں کو ایکسیس دیا ہوا ہے، اور وہاں پہ لوگ اپلائی کرتے ہیں، اور پھر وہ جو ویزا ریشو ہے اس وقت بہت ہی زیادہ اچھی ہے۔ یعنی میں کبھی کبھار کنفیوز ہوتا ہوں کہ میں کہوں اٹلی کی ریشو ٹھیک ہے یا پھر اسپین کی ٹھیک ہے، لیکن یہ ہے کہ آپ کہہ سکتے ہو اس وقت ایکول ہے ان دونوں کنٹریز کا۔ اور جو تیسرے نمبر پہ آتا ہے وہ ہے آپ کا نیدرلینڈ۔ ناظرین، نیدرلینڈ ایک ایسا کنٹری ہے جس کا ریشو ہمیشہ اچھی رہتی ہے۔ وہ اس لیے اچھی رہتی ہے کہ نیدرلینڈ میں جو لوگ آتے ہیں وہ پاکستانی جتنے بھی ہیں ان کا ریپوٹیشن بہت اچھا ہے۔ لوگ جو اسٹڈی کے لیے آتے ہیں اسٹڈی کر کے واپس چلے جاتے ہیں، جو لوگ وزٹ کے لیے آتے ہیں وہ بھی واپس چلے جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے نیدرلینڈ نے کبھی بھی پاکستانیوں کے اوپر اتنے سخت رولز نہیں بنائے ہیں کہ آپ لوگ ویزا نہیں دوں گا کیونکہ آپ لوگ آتے ہیں اور واپس جاتے نہیں ہے، جس طرح UK کر رہا ہے، US کر رہا ہے، کینیڈا کر رہا ہے۔ تو نیدرلینڈ نے کبھی بھی اس طرح چیزیں سختی نہیں کی ہے پاکستانیوں کے اوپر۔ تو اس لیے نیدرلینڈ کا جو ریشو ہے وہ بہت ہی زبردست ہے اور بہت ہی اچھا ہے، اور اگر آپ لوگ آنا چاہتے ہیں تو آپ لوگوں کو یہ چیزوں پہ کام کرنا چاہیے کہ ان 3 کنٹریز کے علاوہ خاص کر فرانس کے لیے میں کبھی بھی آپ لوگوں کو
سجیسٹ نہیں کرتا ہوں، کیونکہ فرانس کی جو ریشو ہے وہ بہت ہی، ریشو سے مطلب یہی ہے کہ آپ کہہ سکتے ہو ویزا نہیں دے رہی ہے، پاکستانیوں کو نہیں دے رہے، کیونکہ پاکستانیوں کے ساتھ ان کا تعلقات ٹھیک نہیں ہے، اور پاکستانی جب یہاں پہ بھی آتے ہیں یہاں پہ بھی ان کے صحیح سے رولز اور ریگولیشنز کو فالو نہیں کرتے ہیں، تو اس لیے وہ تنگ آ گئے اور انہوں نے پاکستانیوں کے اوپر تھوڑا سختی کی ہوئی ہے اور ویزا بہت کم دے رہے ہیں۔ تو اگر آپ لوگوں کو بھی ویزا سے کنسلٹنسی چاہیے ان 3 کنٹریز کے لیے، تو آپ لوگ فارب کنسلٹنسی کو رجوع کر سکتے ہیں، اپروچ کر سکتے ہیں، اور میں آپ لوگوں کو نیچے فیس بک کا لنک بھی دے دیتا ہوں، فیس بک کے ذریعے بھی آپ لوگ رابطہ کر سکتے ہیں، نمبر بھی میں دے دوں گا ڈسکرپشن میں۔ تو اگر آپ لوگوں کو کنسلٹنسی چاہیے تو انشاءاللہ میں اپنا بیسٹ سے بیسٹ دوں گا، اور آپ لوگوں کے کام پہ خود بیٹھ کے کام کروں گا، اور ایک اچھا سا فائل بنا کے آپ لوگوں کو دے دوں گا۔ ویسے بھی ریشو اچھی ہے تو اس سے بھی زیادہ اچھی کرا کے دے دوں گا، تو انشاءاللہ آپ لوگوں کا ویزا بھی لگ جائے گا اور آپ لوگ بھی یورپ میں ہوں گے، میرے ساتھ ہوں گے۔ ہو سکتا ہے آپ لوگ میرے ساتھ کنسلٹنسی بھی کر رہے ہوں گے، یا پھر گھوم رہے ہوں گے، پھر رہے ہوں گے، ٹھیک ہے۔ تو ناظرین ملتے ہیں انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں، تب تک آپ لوگ اپنا خیال رکھیے، تھینک یو سو مچ۔